بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مل کر پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سامعین محترم اور انتہائی عزتوں کے لائق میرے دوست احباب جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات آج کی اس خوبصورت تقریب کے لیے عنایت فرمائے. آج کی یہ جو تقریب ہے، آج کا یہ جو اجلاس کہہ لیں یا لیکچر کہہ لیں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے ان بھائیوں کی اصلاح کے لیے جو اسلاف کے نقطہ نظر سے اس وقت اور اسلاف کے طریقہ کار سے جو دائیں بائیں ہو چکے ہیں. اس کا مقصد نہ کوئی نمود و نمائش ہے، نہ کوئی اپنا علمی شعرا حاصل کرنا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے. اس لیے میں نے آیت کریمہ پڑھی، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. سوائے اصلاح کے کوئی مقصد نہیں ہے، اور اصلاح اتنی میں کر سکوں گا یا اسی کے میں کوشش کر سکوں گا جتنی اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے. وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق وہی ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے. علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں. وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. دعا کریں خالق کائنات حق کہنے کی، سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ادھر سے وہ کتاب ہے بالکل آخر میں جو پڑھی ہے، میں دوسری ساتھ پڑھی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہمارا موضوع ہے، یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. نہ تو آپ کے فضائل اس وقت میں بیان کروں گا، اور نہ ہی اس وقت میں آپ کا تعارف بیان کروں گا، اور نہ ہی اس وقت میں آپ پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کا جواب دوں گا. آج صرف میں نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، جن کی وجہ سے ہم پہچانے جاتے ہیں، جو ہماری پہچان ہیں، جن کی وجہ سے ہم لوگوں کے سامنے جا کر بتاتے ہیں جی ہم قادری ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم حنفی ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے. ہم قادری کہلائیں اور غوث پاک کے ارشادات کو نہ مانیں، ہم حنفی کہلائیں اور امام اعظم کے ارشادات کو نہ مانیں، ہم مجدد صاحب کا نام لیں، ان کی تعلیمات پہ ہم پورا نہ اتریں، ہمارے نظریات اپنے ہوں اور ہم سمجھیں کہ نہیں ہم ٹھیک ہیں، اور ان کی جو چیزیں ہیں انہیں ہم فراموش کر لیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی اپنے آپ کے ساتھ اور کوئی زیادتی نہیں ہے. اور کسی کے ساتھ تو کیا ہونی ہے، کسی کا کیا بگڑے گا، اپنی دنیا خراب ہوگی، اپنی آخرت خراب ہوگی. تو اچھا کوئی یہ بھی سوال کر سکتا ہے
کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی موضوع کیوں چنا ہے؟ آپ نے کسی اور صحابی کو کیوں نہیں چنا؟ کسی اور پہ آپ نے کیوں گفتگو نہیں کی؟ تو اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، بخار ہو تو وہ بخار ہی کی دوا دے گا، وہ ٹی بی کی دوا نہیں دے گا۔ نزلہ ہوگا تو نزلے کی دوا ملے گی، اور کھانسی ہوگی تو کھانسی کی دوا لینا پڑے گی۔ اس وقت جو ہستی مورد طعن ہے، اس وقت جو ہستی لوگوں کے الزامات کا شکار ہے، تو ہم نے انہی کا دفاع کرنا ہے۔ ویسے اپنا عقیدہ ہمارا وہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں دیا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ہم سارے صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، اور ہمارا تو یہ اعلان ہے جو روشنی کے امیر ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں، جو روشنی کے امیر ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں، ہماری منزل خزاں نہیں ہم بہاروں کو مانتے ہیں۔ ہمارے دامن پنج تن کی عنایتوں سے بھرے ہیں، ہمارے دامن پنج تن کی عنایتوں سے بھرے ہیں، ہم سنی ہیں جو نبی کے سارے یاروں کو مانتے ہیں۔ ہم سب کو ماننے والے ہیں، لیکن چونکہ الزامات آپ پہ ہیں اور آپ کے حوالے سے زیادہ اس وقت عوام میں ایک غلط فہمیاں پھیلانے کا سلسلہ جاری ہے، اس لیے ہم نے آج ان کا ذکر خیر کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اور اس بارے میں بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی ہے کہ رکھ معتدل تو اپنے عقیدے کا زاویہ، رکھ معتدل تو اپنے عقیدے کا زاویہ، گر چاند علی ہیں تو ستارہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ حسن کے ہیں پیکر، یہ تارے نور کے ہیں، یہ حسن کے ہیں پیکر، یہ تارے نور کے ہیں، حیدر معاویہ سب میرے حضور کے ہیں۔ تو آئیے میں اپنی گفتگو کا آغاز اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کروں گا۔ آپ کی یہ اس وقت کتاب میرے سامنے ہے جس کا نام ہے 10 عقیدے، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کتاب ہے، مختصر ہے لیکن انتہائی جامع ہے۔ اسی سے میں آغاز اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں یہ آپ کو بتانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ میرا نظریہ وہ ہے جو اعلیٰ حضرت کا ہے، ان سے ہٹ کر میرا کوئی نظریہ اپنا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب ہم ان کا نام لے کر سٹیج پہ لوگوں سے داد وصول کرتے ہیں تو عقائد بھی انہی والے ہمیں رکھنا چاہیے۔ آپ نے صحابہ کرام کا ذکر کیا اور آخر میں آ کر فرماتے ہیں رہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کا درجہ ان سب کے بعد ہے، یعنی اصحاب بدر ہیں، اصحاب احد ہیں، اصحاب خندق ہیں، خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اور ہجرت سے پہلے والے جو صحابہ ہیں، تو ان سب کے بعد ان کا درجہ ہے، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام رفیع و شان منی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام رفیع و شان منی تک تو ان سے وہ دور دراز منزلیں ہیں جن میں ہزاروں ہزار راہوار برق کردار صبا رفتار تھک رہیں اور قطع نہ کر سکیں، یعنی حضرت علی کی جو شان ہے ان تک حضرت امیر معاویہ کسی صورت نہیں پہنچ سکتے، اور یہی ہمارا نظریہ جو اعلیٰ حضرت نے دی ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کو ان کے برابر لانا چاہتے ہیں یا ان سے بڑھانا چاہتے ہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے۔ جو اعلیٰ حضرت کا نظریہ وہی ہمارا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی انتہائی تیز تراز گھوڑا ہزاروں سال بھی بھاگتا رہے تو حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی کے ساتھ نہیں ملا سکتا، ان کے درجے تک نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن آگے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، مگر فضل صحبت و صحابیت، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی صحابیت کا جو شرف ملا ہے، جس کو ملا ہے وہ تو ماننا ضروری ہے نا۔
اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی یہ شرف سے مشرف ہیں، تو یہ شرف تو ماننا پڑے گا۔ آگے اللہ حضرت فرماتے ہیں ہاں ایک بات کہتے ہیں اور ایمان لگی کہتے ہیں کہ ہم تو بحمد اللہ سرکار اہل بیت کے غلامان خانہ زاد ہیں، یعنی ہم تو اہل بیت کے گھریلو ملازم ہیں، خانہ زاد ان کے غلام ہیں، باپ دادا پردادا اوپر تک ہمارے جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے اہل بیت کے غلام تھے۔ ہمیں معاویہ سے کیا رشتہ کہ خدا نخواستہ ان کی حمایت بے جا کریں۔ اب یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو کچھ لوگوں کو یا تو سمجھ نہیں آئے اور یا سمجھ آ گئے ہیں، وہ آگے ان کو ہضم نہیں کر پا رہے۔ آج حضرت فرماتے ہیں ہمیں امیر معاویہ سے کیا رشتہ کہ خدا نخواستہ ان کی حمایت بے جا کریں، یعنی ہم حضرت امیر معاویہ کی بے جا حمایت کبھی بھی نہیں کریں گے، ایسا ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور لوگ یہ الفاظ پیش کر کے کہتے ہیں دیکھیں جی اعلیٰ حضرت نے بھی کہا ان کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے بندو یہ تو دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں حمایت بے جا حمایت نہیں کرنی، جو بجا ہے وہ کرنی ہے۔ بے جا اور بجا میں فرق ہے۔ اور آگے اعلیٰ حضرت نے حمایت کی ہے، میں وہی ابھی پڑھ کے آپ کو سناؤں گا۔ کیا فرماتے ہیں کہ مگر ہاں اپنی سرکار کی طرفداری، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرفداری وہ ہم ضرور کریں گے، یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں۔ اور ان کا یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الزام بدگویاں سے بری رکھنا منظور ہے، کہ جو بدگوئی ان کے بارے میں ہوتی ہے، جو الزامات ان پہ لگتے ہیں، ان سے لوگوں کو بچانا یہ ہم ضرور کریں گے، اور اسی کی حمایت بجا کہتے ہیں، اور یہ اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں اور ہم بھی وہی کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اور آگے اعلیٰ حضرت نے حمایت کی ہے، دیکھیں آگے کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے شہزادہ اکبر حضرت سبت مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب بشارت اپنے جد امجد سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اختتام مدت عین مرک جنگ میں ہتھیار رکھ دیے اور ملک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر دیا، کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوری یعنی وہ جو حکومت تھی، پورا جو نظام تھا خلافت کا، جتنا بھی آپ اس وقت آپ کے پاس انتظامات تھے، وہ سارے کا سارا آپ نے حضرت امیر معاویہ کو عطا کر دیا، انہیں دے دیا، ان کے ساتھ صلح کر لی۔ آگے اللہ حضرت کیا فرماتے ہیں، اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ العیاذ باللہ کافر یا فاسق فاجر یا ظالم جائر تھے یا غاصب جابر تھے، تو الزام امام حسن پر آتا ہے کہ انہوں نے کاروبار مسلمین و انتظام شرع الدین با اختیار خود ایسے شخص کو تفویض فرما دیا اور خیرخواہی اسلام کو معاذ اللہ کام نہ فرمایا۔ اگر مدت خلافت ختم ہو چکی تھی اور آپ بادشاہت منظور نہیں فرماتے تو صاحب حجاز میں کوئی اور قابلیت نظم و نسق کے دین نہ رکھتا تھا جو انہی کو اختیار کیا۔ حاشا للہ، بلکہ یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیشگوئی میں ان کے اس فعل کو پسند فرمایا اور اس کی سیادت کا نتیجہ ٹھہرایا، کما فی صحیح البخاری ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ اس میں اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں آسان الفاظ میں کہ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک نہیں تھے، آپ خدا نخواستہ غلط تھے، تو امام حسن پر الزام آئے گا کہ آپ نے پھر ان کے سپرد کیوں سب کچھ کر دیا، اور پھر الزام صرف آپ پر نہیں رہے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا جائے گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا، تو انہیں مسلمان بھی آقا نے کیوں کہا اور ان کے ساتھ صلح کی بشارت بھی کیوں دی، اور اس وجہ سے امام حسن کو سید بھی کیوں کہا، تو الزام تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر چلا جائے گا۔ تو اس لیے ہم یہی چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات، اعلیٰ حضرت کا نام لینا بہت آسان ہے، لیکن آپ کی تعلیمات کو ماننا بھی ضروری ہے۔
اب اس کے بعد آ جائیے، ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ اوپر کی جانب سفر کریں گے۔ اس وقت المستند المعتمد اعلی حضرت کی جو کتاب ہے اس کا یہ اقتباس میں یہاں پر پیش کرنا چاہوں گا، اور مختصر الفاظ میں، کیونکہ باقی باتیں وہی ہیں جو 10 عقیدے اس میں سے آپ سن چکے ہیں۔ آخری بات میں یہاں سے پیش کر رہا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی شان میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وارد ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امام حسن کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ تو قرآن کے مطابق اللہ کی وحی ہے، وہ تو اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں ہے۔ تو جب آقا کا فرمان اللہ کی وحی ہے، اپنی خواہش سے بولتے نہیں ہے، تو جو انہوں نے فرمایا پھر حق فرمایا، اور آگے جو امام حسن نے کیا وہ حق کیا۔ اب اس کے بعد یہ اس وقت جو میرے سامنے کتاب ہے یہ بہار شریعت، اور یہ وہ کتاب ہے کہ اپنے تو اپنے اس وقت غیر بھی اس کتاب کے بغیر نہیں چلتے۔ کسی مسلک کے عالم کے گھر چلے جائیں تو اسی لائبریری میں آپ کو یہ کتاب ضرور ملے گی۔ اب دیکھیے اس میں مفتی امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی وہ کیا فرماتے ہیں؟ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اہل خیر و صلاح ہیں، اور عادل ان کا جب ذکر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے۔ یعنی حضرت امیر معاویہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ سارے صحابہ جس کا بھی ذکر کیا جائے خیر ہی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، ان کی خوبی کے ساتھ، ان کی عظمت کے ساتھ ہونا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مستحب ہے یا ضروری ہے، یہ نہیں، یا اچھا ہے، یہ بھی نہیں، فرمایا فرض ہے۔ اب اگر کوئی اس کا ترک کرے گا تو وہ فرض کا تارک ہوگا۔ اس کے بعد مفتی مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی صدر الشریعہ، آپ فرماتے ہیں کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبہ کا ہو کسی صحابی کے رتبہ کو نہیں پہنچتا۔ یعنی صحابی کا رتبہ اتنا بڑا ہے کہ ولی کوئی بھی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، وہ صحابی کے مرتبہ کو نہیں پہنچتا۔ اچھا، اور جو بڑے رتبے، اب یہ میرے الفاظ ہیں آگے، کہ صحابی کا رتبہ بڑا ہے، اور جو لوگ بڑے رتبے والے کے رتبے کا خیال آج کل نہیں رکھ رہے، اپنی زبان اتنی لمبی کر کے وہ لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں، تو انہیں میرا خیال ہے پھر اس کے بعد کسی ولی کا نام لینے کی تو جرات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جب بڑے رتبے والے کا آپ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے تو چھوٹے رتبے والے، پھر ولی، غوث، قطب، ابدال، ان کی پھر کیا حیثیت رہ جائے گی آپ کے سامنے۔ اس کے بعد آگے چل کر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے باہم جو واقعات ہوئے ان میں پڑھنا حرام، حرام، سخت حرام ہے۔ ایک نہیں، 2 نہیں، 3 دفعہ حرام کا لفظ، اور وہ بھی سخت حرام فرما رہے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نثار اور سچے غلام ہیں۔ اور نیچے جا کر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرمایا، کُلًّا وعد اللہ الحسنیٰ۔ تو یہ آپ کے سامنے بہار شریعت کی عبارت آ گئی۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کا ارشاد آپ کے سامنے آ گیا۔ اب اس کے بعد میرے سامنے یہ مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی، اس کے 2 نسخے ہیں میرے پاس، ایک عربی میں ہے اور ایک فارسی میں ہے، تو دونوں میں سے سیم عبارت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی نے نقل فرمائی ہے۔ یہ فارسی والا نسخہ ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اے برادر طریق، اسلم دری موتن سکوت از ذکر مشاجرات اصحاب پیغمبر است و اراد از تذکر منازعات انشاء پیغمبر فرمودہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وما شجر بین اصحابی، کہ میرے جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں آقا نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمَا شَجَرَ بَيْنَ أَصْحَابِي،
کہ میرے صحابہ میں جو بھی معاملات ہوئے ان میں کیا کرو، اپنے آپ کو بچا کے رکھو، مطلب یہ کہ اس گفتگو میں نہ پڑھو، سکوت اختیار کرو، ان کے معاملات ان تک رہنے دو، اللہ پر چھوڑ دو، قیامت کے دن وہ جانے، ان کا رب جانے۔ وہ سارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے پائی ہے، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، مجدد صاحب فرماتا ہے ونیز فرمودہ، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابی کا ذکر ہو تو اپنے آپ کو روکو۔ کیا مطلب؟ ان کی برائی سے روکو، ان کی برائی کرنے سے اپنے آپ کو روک لو۔ یہ مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی، یہ آپ کا جو فارسی والا نسخہ ہے، یہ اس میں سے میں نے عبارت پیش کی، اور یہی عبارت ادھر یہاں پر عربی میں موجود ہے۔ اس میں فرماتے ہیں ایھا الاخ، اے برادر، اے بھائی، ان طریق الاسلم، کہ بہترین طریقہ یہ ہے، فی ھذا الموطن، اس معاملے میں، السکوت عن ذکر مشاجرات اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ صحابہ کرام کے جو مشاجرات ہیں، ان کے جو آپس کے اختلافات ہیں، ان میں بہترین طریقہ کیا ہے کہ سکوت اختیار کرنا، ان میں نہیں پڑھنا کہ جی فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے ایسا کیوں کیا، فلاں نے ایسا کیوں کیا، اس کو ایسا کرنے کا کس نے حق دیا، اس نے کیوں کر دیا۔ سکوت، یہ مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ والاعراض عن ذکر منازعاتہم، اور ان کے آپس کے جو معاملات ہیں ان سے انسان کو خاموش رہنا چاہیے اور اعراض کرنا چاہیے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم وما شجر بین اصحابی، کہ میرے صحابہ میں جو معاملات ہوئے ان سے تم بچو۔ وقال ایضا، اور یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، کہ جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو اپنے آپ کو ان کی برائی سے روکو۔ اچھا، اسی پہ ایک اور عبارت بھی ہے، قال الامام الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہو منقول عن عمر بن عبد العزیز ایضا، کہ یہ بات عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی منقول ہے۔ امام شافعی نے بھی یہی بات فرمائی ہے، اور عمر بن عبد العزیز نے بھی یہی بات فرمائی ہے۔ کیا؟ تلک دماء طہر اللہ عنہا ایدینا فلنطہر عنہا السنتنا، کہ یہ جو خون ہے، یعنی صحابہ کرام کی جنگوں میں جو خون بہا، تو فرماتے ہیں یہ جو خون ہے اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو وہاں تک نہیں پہنچایا، ہمارے ہاتھ اس سے دور رہے، اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا، یعنی اس وقت ہم موجود نہیں تھے، ہم نے وہاں پر حاضری نہیں دی اور ہم اسے محفوظ رہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فَلْنُطَاهِرْ عَنْهَا أَلْسِنَتِنَا، تو ہمیں اپنی زبانوں کو بھی اس سے پاک رکھنا چاہیے۔ یعنی یہ تو اللہ نے کرم کیا کہ ہم اس وقت تھے ہی نہیں، اگر ہوتے تو پتہ نہیں ہم کدھر ہوتے یا کیا ہمارے نظریات کیا ہوتا، تو یہ تو اللہ نے کرم کر دیا۔ تو اب ہم تو چھوٹا سا کام ہم نے کرنا ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو اس سے پاک رکھیں، ہم اپنی زبانیں ان کے خلاف استعمال نہ کریں۔ اور یہی بات جو ہے یہ ادھر جو فارسی والا نسخہ ہے اس میں بھی موجود ہے، اور یہی بات اور بھی بہت سارے علماء نے لکھی ہے، وہ بھی میں ابھی ایک دو حوالہ جات آپ کو دوں گا۔ یہ وہی ہے، قال الشافعی وهو منقول عن عمر بن عبد العزیز ایضا تلک دماء طہر اللہ عنها ایدینا فلنطہر عنها السنتنا، بالکل وہی بات ہے۔ اور اس سے آگے چلیں تو یہ شرح العقائد النصفیہ، یہ درس نظامی کے سلیبس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں، اور انہوں نے بھی بالکل وہی عبارت اس میں حاشیے میں یہ ملے گی، یہ قال شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، دماء طہر اللہ ایدینا عنها فلا نلوث السنتنا بها۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ وہ خون ہے کہ جس سے اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا، تو ہم اپنی زبانوں کو اس سے ملوث نہیں کریں گے، ہم اپنی زبانوں کو اس سے محفوظ رکھیں گے۔
اچھا، اس کے بعد آگے چلیں تو ایک اور عبارت مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے جو مجدد صاحب نے نقل فرمائی ہے، یہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، اور یہ فیصلہ ہے امام صاحب کا، اور بڑا خوبصورت فیصلہ ہے، اور یہ تقریباً ہر محدث نے اور ہر اسلاف میں سے بزرگ نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ خلاف و نزاع کے درمیان اصحاب علیہم الرضوان واقع شدہ بود محمول بر ہوائے نفسانی نیست، کہ جو بھی صحابہ کرام میں نزاع ہوئے یا جو اختلافات ہوئے وہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے نہیں ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے ہوئے اور اچھے مقصد کے لیے ہوئے۔ وصحبت خیر البشر نفوس ایشاں بتزکیہ رسیدہ بودند، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے ان پاک لوگوں کے دلوں کو پاک کر دیا تھا۔ تو جب وہ پاک ہو گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا کر، تو اب ان پر اعتراض کرنا میرا خیال ہے کوئی پلید ہی کر سکتا ہے، پاک تو نہیں کر سکتا، اس کا تو یہ کام نہیں بنتا۔ وہ انارگی آزاد گشتہ، اور ان سے قدولت والا نکال دی۔ اچھا، آگے مجدد صاحب بہت خوبصورت بات کہتے ہیں، اور یہی ہمارا بھی نظریہ ہے۔ این قدر میدانم، کہتے ہیں میں تو یہی جانتا ہوں، میرا تو یہی نظریہ ہے کہ حضرت امیر در آن باب برحق بوداند، کہ ان سارے معاملات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے، اور یہی ہمارا نظریہ ہے۔ بالکل ایک رتی برابر بھی اس میں ہم فرق نہیں رکھتے، جو مجدد صاحب کا نظریہ وہی ہمارا، کہ حضرت امیر در آن باب برحق بوداند، کہ وہ حق پہ تھے، وہ مخالف ایشاں برخطا بود، اور آپ کے جو مخالف تھے وہ خطا پر تھے۔ اما این خطا اجتہادی اس، لیکن ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ یہ جان لو کہ یہ جو خطا تھی یہ خطا اجتہادی تھی، خطا انادی نہیں تھی، دشمنی والی نہیں تھی، بغض اور حسد اور کینہ والی نہیں تھی، بلکہ اجتہادی تھی، یعنی انہوں نے اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر اپنے علم کے مطابق ایک فیصلہ کیا، وہ فیصلہ صحیح نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے اس میں کوئی غلطی نہیں کی، اپنی طرف سے انہوں نے پوری اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا، لیکن وہ فیصلہ تھوڑا سا ٹھیک نہ ہوا، اسے کہتے ہیں خطا اجتہادی۔ اور آگے پھر مجدد صاحب فرماتے ہیں تا بحد فسق نہ میں رساند، کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ فسق تک نہیں پہنچا، بلکہ ملامت راہ ہمدنی طور خطا گنجائش نیس، فرماتے ہیں بلکہ اس فیصلے کی تو ملامت بھی نہیں کر سکتے، اس پر گفتگو بھی نہیں کر سکتے، اسے غلط بھی نہیں کہہ سکتے، کہ مفتی راہ نیز یک درجہ از ثواب، کہ یہ جو فیصلہ اگرچہ اس میں غلطی ہوئی ہے، خطا اجتہادی ہوئی ہے، لیکن اس پر بھی ایک درجہ ثواب ملتا ہے، انہیں ثواب مل رہا ہے اور ہم ان پہ اعتراضات کر رہے ہیں، اور ہم ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں خود بھی سوچ رہے ہیں اور لوگوں کو تک بھی وہ پہنچا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جی یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کی یہ کتاب میرے پاس ہے، اس کا نام ہے تکمیل الایمان، اور بہت خوبصورت کتاب ہے یہ، یعنی عقائد کے حوالے سے مختصر اور جامع، یہ میرے خیال ہے ہر بندے کو پڑھ لینی چاہیے۔ آپ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا مسلک یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہمیشہ نیک الفاظ سے، صحابہ کو ہمیشہ نیک الفاظ سے یاد کرنا چاہیے، بغض، سب و شتم، اعتراضات و انکار ان کی ذات پر کرنا نامناسب ہے، یعنی ان کے ساتھ بغض بھی نہیں رکھ سکتے، سب و شتم بھی نہیں کر سکتے، اعتراضات بھی نہیں کر سکتے، ان کی کسی بات کا انکار بھی نہیں کر سکتے، یہ نامناسب ہے۔ اور کرنا کیا چاہیے؟ ہمیشہ نیک الفاظ سے یاد کرنا چاہیے، اور یہ کس کا کام ہے؟ فرماتے ہیں اہل سنت جماعت کا مسلک یہ ہے۔ اب جو اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہے اور پھر اس فرمان پر بھی نہ چلے، تو پھر میرا خیال ہے کہ اسے اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ وہ بڑا سنی ہے یا شیخ صاحب بڑے سنی تھے، شیخ صاحب کا مطالعہ زیادہ تھا یا اس کا زیادہ مطالعہ ہے۔ اب وہ جو لوگ ہمیں کتابیں اٹھا کے دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں یہ فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، ہم پوچھیں اللہ کے بندو یہ مجدد صاحب نے نہیں پڑھی تھی وہ کتابیں جو آج تم نے پڑھ لی ہیں؟ یہ شیخ صاحب نے نہیں پڑھی تھی جو آج تم نے پڑھ لی ہیں؟
صدر الشریعہ نے نہیں پڑھی تھی جو آپ تم نے پڑھ لی ہیں، اعلیٰ حضرت نے نہیں پڑھی تھی جو آج تم نے پڑھ لی ہیں. تو بندے کو تھوڑا سا ہوش سے کام لینا چاہیے. آگے فرماتے ہیں اور ان کے معاملہ میں کسی کی بے ادبی روا نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ محبت نے پاک کر دیا تھا. اچھا آگے چل کر بڑی خوبصورت آگے تھوڑی سی بحث ہے. فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بعض اختلافات یا محاربات یا اہل بیت کے حقوق میں کوتاہی اور ان کے آداب میں کمی کی روایات ملتی ہیں. یہ جو آج لوگوں کو نظر آ رہی ہیں نا، شیخ صاحب فرما رہے ہیں مجھے بھی پتہ ہے ملتی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. شیخ صاحب فرما رہے ہیں ملتی ہیں، انہیں پتہ تھا. اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے اعراض کرنا ضروری ہے. مطلب یہ ہے کہ مت پڑھو انہیں، نہ جاؤ اس میں، چھوڑ دو ان کتابوں کو، چھوڑ دو ان روایات کو. اعراض کرنا ضروری ہے اور نظر انداز کرنا ضروری ہے. اگر پڑھ لیے تو بھول جاؤ، نظر انداز کر دو. اور گفتہ نا گفتہ اور شنیدہ نا شنیدہ پر عمل کرنا چاہیے. یعنی جو کسی نے کہا آپ سمجھیں کہ کوئی نہیں کہا، آپ نے جو سنا آپ سمجھیں میں نے کوئی نہیں سنا. اب اس سے زیادہ اور کیا الفاظ ہوتے کسی کو سمجھانے کے لیے؟ کہتے ہیں گفتہ نا گفتہ اور شنیدہ نا شنیدہ پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی محبت اور مجلس یقینی امر ہے، مگر اہل بیت کے ساتھ معاملات محض ظنی ہیں. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت انہیں ملی وہ تو یقینی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. لیکن جو اہل بیت کے ساتھ معاملات ہیں یہ ظنی ہے، کیونکہ یہ تاریخ والوں نے لکھے ہیں، اور تاریخ جو ہے وہ ظنی ہے، وہ یقینی تو ہے نہیں. تاریخ ہی سے ان کا دفاع بھی آپ کو ملے گا، تاریخ ہی سے ان کا آپ کو جوابات بھی ملیں گے، تاریخ میں ہی اعتراضات بھی ملیں گے. جب دونوں چیزیں مل جائیں تو پاک چیز کو لے لو نا، محبت والی کو لے لو نا، دوسری کو لینے کی کیا ضرورت ہے. اور یقین کی فضیلت کو چھوڑ کر ظن اور گمان کے اختلافات میں پڑھنا درست نہیں. ایک دو لائنیں چھوڑ کے آگے فرماتے ہیں جو شخص بھی مشائخ اہل سنت و جماعت کے طریقہ کار پر عمل کرے گا اسے ان معاملات میں بغض تان سے زبان بند رکھنا پڑے گی. بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو اہل سنت کے طریقے پر چلے گا وہ تو زبان بند رکھے گا، اور جو نہیں رکھ رہا اس کا مطلب وہ پھر اہل سنت سے بیزار ہے، بس لیبل اوپر سے لگایا ہوا ہے بیزار. اگرچہ بعض معاملات کو اصحاب تاریخ و سیر نے متواتر لکھا ہی کیوں نہ ہو، ایسے معاملات کے مطالعہ سے اگرچہ طبیعت میں کدورت یا دل میں نفرت پیدا ہوئے بغیر چارہ کار نہیں. فرماتے ہیں کہ چونکہ تاریخ میں یہ باتیں آئی ہیں، اگر وہ باتیں پڑھ لی جائیں تو طبیعت میں کدورت اور نفرت پیدا ہو جانا یہ ایک طبی بات ہے، یہ ہوتی ہے. لیکن آگے کیا فرماتے ہیں؟ تاہم چشم پوشی اور کف لسان ضروری ہے. چشم پوشی کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پڑھنا ہی چھوڑ دو، ادھر جاؤ ہی نہیں. جب پتہ ہے کہ آگے کیچڑ ہے، دلدل ہے، تو ضروری ہے جا کے پھنسنا ہے وہاں پہ. گٹر ہے آگے، ضروری ہے گرنا ہے اس میں جا کے. چشم پوشی ضروری ہے. اور اگر پڑھ ہی لی ہے تو پھر کف لسان ضروری ہے. زبان کو پکڑ کے رکھو، زبان کو سنبھال کے رکھو، بس سمجھو کہ کچھ نہیں. کیوں؟ وہی بات جو اوپر آپ نے فرمائی ہے کہ اگرچہ تاریخ والوں نے لکھی ہیں اور ان کے پڑھنے سے یہ نفرت کدورت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہ ظنی باتیں ہیں، یہ یقینی نہیں ہے. تو جو یقینی ہے اس پہ آ جاؤ. اب یہ جی میرے پاس کشف المحجوب شریف ہے، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اس میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا، میں مختصر الفاظ میں وہ بیان کروں گا کہ ایک روز ایک شخص نے حاضر ہو کر آپ سے عرض کی، کیسے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ سے عرض کی کہ میں غریب ہوں، عیالدار ہوں، بال بچے دار ہوں، تو آپ میری مدد فرمائیں. تو آپ نے اس سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، میرا رزق ابھی راہ میں ہے، کچھ دیر میں آ جائے گا، پھر میں تمہاری مدد کروں گا. وہ بیٹھ گیا. اتنے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے دیناروں کی 5 تھیلیاں آئیں. کتنی تھیلیاں؟ کس نے بھیجیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 تھیلیاں بھیجیں. کس کو؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اچھا، اگر جس کا کہ آج کے لوگ کہتے ہیں جی وہ ایسے تھے ویسے تھے، اگر یہ بھی ایسے ہی سمجھتے تو یہ وہ قبول کر لیتے؟ قبول ہی نہ کرتے. وہ بھیج رہے ہیں، یہ قبول کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ بھی راضی ہیں، یہ بھی راضی ہیں. یہ تیسرا درمیان میں کون سا ٹبر ہے جو ابھی تک راضی نہیں ہو رہا؟ اور پتہ نہیں اس کا مسئلہ کیا ہے. لگتا ہے کہ پیچھے کچھ اور مسئلہ ہے، اس کا اپنا ہے، کوئی ذاتی مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا. 5 تھیلیاں آ گئیں.
ہر تھیلی میں 1000 دینار تھے۔ لانے والوں نے عرض کیا کہ حضرت امیر معاویہ معذرت خواہ ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ فی الحال ان کو اپنے خدام پر خرچ فرمائیں، مزید پھر حاضر کیے جائیں گے۔ یعنی ساتھ معذرت بھی کی کہ 5 تھیلیاں ہیں، ہر تھیلی میں 1000 دینار ہے، یعنی 5000 دینار بھیجے، ساتھ معذرت بھی کی کہ حضور یہ تھوڑا ہے، مہربانی فرمائیں، فی الحال تو بعد میں اور بھیجوں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نادار و مفلس شخص کی طرف اشارہ فرمایا اور 5 تھیلیاں اسے عنایت کرتے ہوئے معذرت کی کہ تمہیں بہت دیر انتظار کرنا پڑا، صرف اتنا ہی عطیہ تھا، اگر میں جانتا کہ اتنی قلیل مقدار ہے تو تمہیں انتظار کی زحمت نہ دیتا، مجھے معذور سمجھنا۔ کیا بات ہے امام صاحب کی، امام حسین کی، 5000 دینار دے کر کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ہے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ اتنا تھوڑا ہے تو میں تمہیں بیٹھنے کے لیے نہ کہتا۔ 5000 دینار دے کر، کیا بات ہے۔ اور لکھ کون رہا ہے؟ داتا صاحب۔ اب کون ہے جو آج داتا صاحب کا نام نہیں لیتا؟ لیکن آج داتا صاحب کے پھر عقائد بھی تو مانو نا، ان پہ بھی تو ذرا چلو۔ اس کے بعد یہ میرے پاس غنیت و طالبین ہے، اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس میں صفحہ نمبر میرے پاس ہے وہ 268 ہے۔ آپ نے بھی آخری بات جو نتیجہ آپ نے نکالا، ساری گفتگو پہلے کر کے کہ صحابہ کرام میں جو مشاجرات تھے، جو اختلافات تھے، جو لڑائیاں تھیں، جو جنگیں تھیں، وہ ذکر کر کے آخر میں نتیجہ دیتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان برپا ہونے والے اختلاف اور جھگڑے کے بارے میں گفتگو سے باز رہنا چاہیے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا کرنا چاہیے؟ باز رہنا چاہیے، گفتگو ہی نہیں کرنی، ان کی برائی کرنے سے رکنا اور ان کے فضائل و محاسن کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ اور جو کچھ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان اختلاف رونما ہوا، اسے سپرد خدا کیا جائے۔ سب کا نام لے لیا جن جن کا اختلاف آپس میں ہوا، فرمایا کہ اس کو اللہ کے سپرد کر دیں، اور خود کیا کریں؟ فرماتے ہیں ہر صاحب فضل کی فضیلت کو تسلیم کیا جائے، ان کی عظمتوں کو تسلیم کیا جائے، اور ان کی برائی کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھا جائے، اور ان کی شان اور ان کی عظمتیں بیان کی جائیں۔ اور اسی میں پیج نمبر 269 پہ ایک حدیث آپ نے دی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آپ ہی کا یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند فرمایا اور میرے لیے میرے صحابہ کو پسند فرمایا، پھر ان کو میرا معاون اور رشتہ دار بنایا۔ اب یہاں تک یہ سمجھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے چنا ساری مخلوق میں سے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کو کس نے چنا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ پھر صحابہ میں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون رشتہ دار کس نے چنے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی فلاں گھر سے آپ کا رشتہ ہونا چاہیے، فلاں گھر میں آپ نے بیٹی دینی ہے، فلاں سے لینی ہے، یہ کس نے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا، آقا فرما رہے ہیں۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ اور آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو ان کی توہین کریں گے۔ یہ وہی زمانہ ہے جو آج جس میں ہم بدقسمتی سے موجود ہیں، ان کی توہین کریں گے۔ آگے آگے کیا فرماتے ہیں؟ خبردار ان کے ساتھ مت کھاؤ، خبردار ان کے ساتھ مت پیو، خبردار ان کے ساتھ نکاح نہ کرو، خبردار ان کے ساتھ نماز نہ پڑھنا، خبردار ان کا نماز جنازہ بھی نہ پڑھنا ہے، ان پر لعنت ہے۔ یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو نقل کر رہے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب کس کو چھوڑیں گے؟ غوث پاک کو چھوڑیں گے یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑیں گے؟ اور یہ جو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو دیا اپنا فیصلہ، اس کی عربی عبارت اگر آپ سننا چاہیں تو یہ بھی میں پیش کر دیتا ہوں۔ اور یہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عربی عبارت پیش کی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا صفحہ نمبر 121 ہے۔ فرماتے ہیں وَاتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى وُجُوبِ الْكَفِّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَالْإِمْسَاكِ عَنْ مَصَادِيهِمْ وَإِظْهَارِ فَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ وَتَسْلِيمِ أَمْرِهِمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا كَانَ وَجَرَى مِنْ اخْتِلَافِ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَمُعَاوِيَةَ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ رضي الله تعالى عنهم على ما قدمنا بيانه وإعطاء
کل ذی فضل فضلا، یہ آخری الفاظ قابل غور ہیں، باقی وہی ترجمہ جو پہلے آپ سن چکے ہیں، لیکن آخری الفاظ اہمیت کے حامل ہیں، اس لیے میں ان کا ترجمہ ساتھ دوبارہ بتا رہا ہوں۔ وَإِعْطَاءٌ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، ہر ذی فضیلت کو اس کا درجہ دیا جائے، اس کی فضیلت کو تسلیم کیا جائے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان آپ کے سامنے آ گیا، اور اس کے ساتھ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی آپ کے سامنے آ گیا بات۔ اس کے بعد آ جائیں جی، یہ اس وقت میرے سامنے کتاب ہے القول الفصل، یہ لکھنے والے یعنی یہ شرح ہے الفقہ الاکبر کی۔ الفقہ الاکبر جو ہے یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس پر جو شرح ہے القول الفصل کے نام سے، یہ مفتی الدین محمد بن بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھی ہے۔ تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اس میں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے، وَأَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّينَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ابو بکر صدیق، ثم عمر بن الخطاب الفاروق، ثم عثمان بن عفان ذو النورین، ثم علی بن ابی طالب المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، عابدین ثابتین علی الحق ومع الحق کما کانوا۔ فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں میں سے، نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سے افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کل اس پر بھی رولا پڑا ہوا ہے کہ جی نہیں وہ مطلب کچھ لوگ تو دبی لفظوں میں کہتے ہیں، کچھ کھل کر آج کل کہنا شروع ہو گئے ہیں، اور کچھ بیچارے جو ہیں وہ حوصلہ تو نہیں کر پاتے، لیکن دل ان کا بڑا کرتا ہے کہ کاش میں بھی یہ کہہ سکتا فضیلت کے معاملات میں۔ جبکہ اہل سنت کا نظریہ، اور یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد عمر بن خطاب، ان کے بعد عثمان غنی، ان کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں عابدین، یہ سب عبادت گزار تھے، ثابتین علی الحق، اور حق پر ثابت قدم رہنے والے تھے، ومع الحق کما کانوا، اور وہ سارے حق کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ آگے جو امام صاحب فرماتے ہیں نتولاہم جمیعا، ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں، ان سب سے محبت کرتے ہیں۔ اور آگے ان کی عبارت جو ہے وہ فرماتے ہیں، یہ صفحہ نمبر تھا 310، اور ابھی آگے امام صاحب کی عبارت شروع ہوتی ہے صفحہ نمبر 325 سے۔ فرماتے ہیں وَلَا نَذْكُرُ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ إِلَّا بِخَيْرٍ۔ فرماتے ہیں کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کا ذکر بھی بھلائی کے علاوہ نہیں کرتے۔ جب بھی ان کا ذکر کرتے ہیں بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں، برائی کے ساتھ ہم کرتے ہی نہیں ہیں، چاہے وہ کوئی بھی صحابی ہوں، تو ان کا بھلائی کے ساتھ ہم ذکر نہیں کرتے۔ اچھا، اس کا صفحہ نمبر 311 ہے، اس کا حاشیہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ الاختلاف والمحاربۃ التي دارت بین کبار الصحابۃ لیست نتیجۃ العناد او العداوۃ بل نتیجۃ الاجتہاد منہم۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں جو بھی اختلافات ہوئے وہ کسی اناد کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ اجتہاد کا نتیجہ تھا۔ وکانتا لارادتہم تمسک بامر الشریعۃ الغراء والاجتہاد، یہاں تک کانتا لارادتہم التمسک بامر الشریعۃ الغراء، کہ وہ دونوں کون؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں یہ شریعت کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے ان کا اجتہاد تھا۔ آگے فرماتے ہیں وَاجتہاد علی بن ابی طالب کان اقوی واصوب من اجتہادہما، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے اجتہاد سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد زیادہ صحیح اور زیادہ بہتر تھا۔ اور یہی ہمارا نظریہ ہے، یہی مجدد صاحب نے بھی ہمیں بتایا ہے، یہی امام صاحب بھی بتا رہے ہیں۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں وَلَٰكِنِ الصَّحَابَةُ رضی اللہ تعالی عنہم لِكَوْنِهِمْ مُجْتَہِدِينَ جَمِيعًا، کہ سارے صحابہ مجتہد تھے،
ومنہم معاویہ و عمرو بن العاص، اور انہی میں سے حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص بھی ہیں۔ آگے کے الفاظ انتہائی خوبصورت اور قابل غور ہیں۔ فرماتے ہیں لم یجوز تقلیدہما و اقتداءہما بسیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم، کہ ان دونوں یعنی امیر معاویہ اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے لیے حضرت علی کے اجتہاد پر چلنا جائز نہیں تھا، جائز نہیں تھا ان کی ابتداء کرنا اور ان کے پیچھے چلنا، اس لیے کہ مجتہد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اجتہاد پر عمل کرے، اور صحابہ سارے مجتہد تھے تو ان کے لیے جو جو ان کی سمجھ میں آتا تھا اس کے مطابق عمل کرنا ان کے لیے ضروری تھا، تو ان کے لیے بھی یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ حضرت علی کے فیصلے پر عمل کرتے، کیونکہ یہ ان کے لیے جائز ہی نہیں تھا۔ آگے کیا فرماتے ہیں وَكَانَ يَلْزِمُ عَلَيْهِمَا أَن يَعْمَلَا حَسْبِ اجتہادِهِمَا، کہ ان دونوں پر لازم تھا کہ وہ اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرتے، اور وہی انہوں نے کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا خطا اجتہادی اس میں واقع ہو گئی، لیکن غلطی انہوں نے کوئی نہیں کی، نہ اجتہاد کرنے میں نہ اس پر عمل کرنے میں۔ اچھا، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان یہاں پر موجود ہے وقال علی فی خطبتہ فی حق معاویہ، کہ حضرت علی نے ایک خطبہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا انا اخواننا بغوا علینا، کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ہمارے خلاف کیا، یعنی کہ جنگ میں آ گئے، ہمارے سامنے آ گئے، وہ ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے، لیکن ہیں کون؟ ہمارے بھائی۔ کون فرما رہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ انہیں بھائی کہیں، ہم انہیں ان کا دشمن کہیں اور اپنا بھی دشمن سمجھیں، تو پھر حضرت علی کو کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ وہ تو کہیں گے وہ میں نے انہیں بھائی کہا ہے، تم ان کے خلاف کیوں اپنی زبان استعمال کرتے رہے ہو؟ لیسوا بکفار ولا فساق، نہ وہ کافر ہیں نہ وہ فاسق ہیں، یہ حضرت مولا علی فرما رہے ہیں۔ فإن لهم تأویلا یمنع عنہم الکفر والفسق، کہ ان کا جو اجتہاد ہے اس میں تعویل ہے، یا ان کا جو نظریہ تھا اس میں تعویل موجود ہے، اس لیے نہ ان سے کفر ہوا نہ ان سے فسق ہوا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلہ تو کم از کم ضرور مان لینا چاہیے۔ اور یہی بات جو یہ کتاب جی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ مولانا سردار احمد صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ بر صغیر پاک و ہند بلکہ اپنے پاکستان میں اگر کہا جائے اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں، اور جتنا بھی علم حدیث ہے پاکستان میں، وہ کوئی آپ کے شاگرد ہیں، کوئی ان کے شاگرد ہیں، کوئی ان کے شاگرد ہیں، کوئی ان کے شاگرد ہیں، یہ آپ سے ہی پھیلا ہے۔ تو آپ نے اس کتاب میں صفحہ نمبر 31 پہ آپ فرماتے ہیں، فاضل سیالکوٹی حاشیہ خیالی میں فرماتے ہیں یجب علی المجتہد العمل باجتہادہ ویحرم تقلید غیرہ، کہ مجتہد پر واجب ہے کہ وہ اپنے اجتہاد پر عمل کرے، کسی دوسرے کی تقلید کرنا اس پر حرام ہے۔ اور اسی چیز کو انہوں نے آگے ارشاد الساری صفحہ 33 ہے اس کا، ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں ہے، اس سے عبارت نقل فرمائی لأن المجتہد لا یقلد مجتہدا، کہ ایک مجتہد دوسرے مجتہد کی تقلید نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جی یہ اب آ گئی ترمذی شریف۔ اب ہم کافی آگے تک جا چکے ہیں، ہم نیچے سے شروع ہوئے اور ہم اوپر جا رہے ہیں۔ یہ ترمذی شریف ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 755 ہے۔ اس میں عن ابی ادریس الخولانی قال لما عزل عمر بن الخطاب عمیر بن سعد عن حمص ولى معاویہ فقال الناس عزل عمیر وولى معاویہ فقال عمیر لا تذكروا معاویہ الا بخیر فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول اللہم اہد بہ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر بن سعد کو حمص جو علاقہ تھا اس کا گورنر بنایا تھا، پھر انہیں معزول کر دیا، ہٹا دیا گورنری سے، اور ان کی جگہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا۔ تو لوگوں نے
حضرت عمیر کے سامنے کہا کہ دیکھیں جی انہوں نے آپ کو ہٹا دیا اور امیر معاویہ کو گورنر بنا دیا، تو ان کے الفاظ یہ تھے، یعنی جن کی گورنری چلی گئی، چھوٹی بات نہیں ہے، پورے صوبے کی حکومت جن سے چلی گئی، اگر وہ ہوتے نا ہماری طرف، وہ کہتے ہیں ہاں واقعی جی بڑا غلط کیا ہے جی، میرے جیسا کون ہے جی، جتنا قابل میں ہوں اتنا تو وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، انہوں نے کچھ کیا کریں گے وہ، لیکن نہیں، انہوں نے حق بیانی کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ لا تذکروا معاویہ الا بخیر، کہتے ہیں معاویہ کا ذکر جب بھی کرو اچھائی کے ساتھ کیا کرو، کبھی بھی ان کا ذکر ایسے ہلکے انداز میں نہ کرنا، جب بھی کرو اچھائی کے ساتھ کرو۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول، آپ نے فرمایا یا آپ فرماتے تھے، اللہم اہد بہ، اے اللہ امیر معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اور یہ جو انہوں نے حدیث کا جملہ پیش کیا، یہ پوری حدیث اس سے اوپر دی ہوئی ہے، عن عبد الرحمن ابن ابی عمیرہ وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ عبد الرحمن بن ابی عمیرہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہو قال، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمعاویہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اللہم اجعلہ ہادیا، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، یعنی ہدایت دینے والا، مہدیہ یعنی ہادی بنا دے، ہدایت والا، و مہدیہ اور ہدایت یافتہ، وعد بھی، اور آپ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، یعنی ہدایت یافتہ بھی بنا اور ان کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ یہ حضرت جامع ترمذی میں محدث جلیل امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فرمان آپ نے سنا۔ اب اس کے بعد جی ہم کافی قریب پہنچ گئے اپنی منزل کے۔ یہ اس وقت میرے پاس جو کتاب ہے اس کا نام ہے النبراس، اور یہ وہ کتاب ہے جو عقائد نصفیہ جو کتاب ہے، یعنی شرح عقائد نصفیہ درس نظامی کے نصاب کی، جو سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، یہ اس کی شرح ہے النبراس، اور یہ لکھنے والے ہیں علامہ محمد عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے یہاں پر نتیجہ دیا، کیا کہتے ہیں، اقولو، اور میں کہتا ہوں، قد صرح علماء الحدیث، کہ حدیث کے علماء نے وضاحت فرمائی ہے، بأن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم من کبار الصحابتی، کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ میں سے تھے، ونجبائہم، اور ان میں سے چنے ہوئے تھے، ومجتہدیہم، اور اجتہاد کرنے والے تھے، مجتہد بھی تھے، وَلَوْ سَلَّمَ أَنَّهُ مِن صِغَارِهِمْ، اور اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ وہ چھوٹے صحابہ میں شامل ہیں، فلا شک فی انہ داخلہ فی عموم الاحادیث الصحیحۃ الواردۃ فی تشریف الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہم، کہتے ہیں لیکن یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں جو ارشادات فرمائے، جو حدیث ہیں، ان میں تو یہ پھر بھی شامل ہیں، اگر ان کو چھوٹا صحابی بھی مان لیا جائے۔ بل قد ورد فیہ بخصوص احادیث کقولہ علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ ان کے بارے میں تو مخصوص حدیثیں بھی ہیں، آگے وہ حدیث جو بھی میں نے ترمذی سے پیش کی ہے وہ موجود ہے، اس کے بعد آگے ایک اور حدیث ہے، اللہم علم معاویہ الحساب والکتاب وقہ العذاب، اے اللہ تعالیٰ معاویہ کو حساب، کتاب دونوں کا علم عطا فرما اور عذاب سے بچا۔ یہ امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی مسند میں نقل فرمائی ہے۔ وقیلا وما قیلا، اور یہ جو کہا جاتا ہے، من انہ لم یثبت فی فضلہ حدیث فمحل نظر، کہتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی حدیث ہے ہی نہیں، تو کہتے ہیں یہ محل نظر ہے، یہ ذرا اس پہ غور کرنے کی بات ہے، اس پہ غور کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ وکان السلف یغضبون من سبہ وطعنہ، اور اسلاف جو تھے، جو ہمارے بزرگ تھے، فرماتے ہیں کہ وہ جب آپ پر کوئی طعن کرتا، آپ کو کوئی برا بھلا کہتا، تو وہ غضبناک ہو جاتے، وہ غصے میں ہو جاتے۔ وقیلا لابن عباس، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، ان معاویہ صلی الوتر رکعۃ واحدہ، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطر کی ایک رکعت پڑھتے ہیں۔ قال، انہوں نے کہا، دعہ،
انہیں چھوڑ دو، یعنی ان کے بارے میں گفتگو نہ کرو، ان کی کسی بات پر اعتراض نہ کرو، دعہ انہیں چھوڑ دو، فَإِنَّهُ فَقِيهٌ اس لیے کہ وہ فقیہ ہیں، وہ دین کے عالم ہیں، وہ شریعت کے عالم ہیں، صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے۔ میں اپنے ان تمام بھائیوں سے جو اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چڑ رکھتے ہیں اور بیچارے پریشان رہتے ہیں، میں کہتا ہوں کم از کم اگر آپ کو اہل بیت کا احترام ہے نا آپ کے دل میں، تو حضرت ابن عباس اہل بیت کے فرد ہیں، ان کی تو مان لیں نا، ہماری نہ مانیں، ان کی تو مان لیں۔ کیا دعہ چھوڑ دیں، بس ذکر ہی نہ کریں، اگر آپ کے دل میں کچھ ہے بھی نا زبان بند کر لیں۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَصَبَّهُ رَجُلٌ عِنْدَ خلیفۃ الراشد عمر بن عبد العزیز فَجَلَدَهُ ایک آدمی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی غلط لفظ کہا تو آپ نے اسے باقاعدہ کوڑے مروائے انہیں آپ نے۔ تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آپ کے سامنے یہ النبلاس کی عبارت تھی، اور اس میں جو حدیث پیش کی گئی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول، یہ بخاری شریف میں ہے، اور اس وقت بخاری شریف میرے سامنے ہے۔ اس میں ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں، قیلا لابن عباس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، اللہ کا فی الامیر المؤمنین معاویہ فإنہ ما اوتر الا بواحدۃ، کہ آپ کیا کہتے ہیں امیر المومنین معاویہ کے بارے میں؟ دیکھیں امیر المومنین بھی انہیں کہا گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فإنہ ما اوتر الا بواحدۃ، کہ وہ جو ایک رکعت وتر کی ادا کرتے ہیں، قال اصابہ انہوں نے کہا وہ ٹھیک کرتے ہیں، اصابہ انہوں نے ٹھیک کیا، انہ فقیہ اس لیے کہ وہ فقیہ ہیں۔ اور وہ جو روایت پہلے میں نے پیش کی النبلا سے، وہ اس سے اوپر ہے، وہ بھی یہی راوی ہیں، ابن ابی ملیکہ قال اوتر معاویہ بعد العشاء برکعۃ، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کے بعد ایک رکعت ادا کی وتر کی۔ وعندہ مولا لابن عباس، آپ کے پاس ابن عباس کا غلام تھا، فأتا ابن عباس، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور یہی بات اس نے کی، فقال تو آپ نے فرمایا دعہ چھوڑ دو، بات ہی نہ کرو، ذکر ہی نہ کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، اس لیے انہوں نے جو کیا ٹھیک کیا، اس کا ذکر ہی نہ کرو۔ یہ امام بخاری ہیں جی۔ اس وقت یہ میرے پاس کتاب ہے الشفا، یہ کتاب جو ہے یہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس میں آپ نے ایک باب باندھا ہے، اس کا صفحہ نمبر 294 ہے، حصہ دوم کا باب آپ نے باندھا ہے الحکم فی سب آل البیت والازواج والاصحاب، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، آپ کی ازواج اور آپ کے اصحاب کے بارے میں برائی کرنے والے کا حکم۔ تو حکم انہوں نے ایک لفظ میں بیان کر دیا، ایک لائن میں بیان کر دیا، فرماتے ہیں وَسَبُّ آلِ بَيْتِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَصْحَابِهِ وَتَنَقُّصُهُمْ حَرَامٌ مَلْعُونٌ فَاعِلُهُ، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، آپ کی ازواج یعنی آپ کی بیویاں اور آپ کے صحابہ، ان کی برائی بیان کرنا، وَتَنَقُّصُهُمْ اور ان کی تنقیص کرنا، ان کے شان میں کمی کا رویہ اختیار کرنا، فرماتے ہیں کہ حرام، یہ حرام ہے۔ اور یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں بہار شریعت کے حوالے سے، مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے 3 دفعہ حرام حرام اور سخت حرام کے الفاظ استعمال کیے، اور جو یہ کام کرے اس کے بارے میں قاضی ایاز مالکی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ملعون، وہ لعنتی ہے، ملعون فاعلہ، کہ جو کام اس نے یہ کیا، جو یہ کرے وہ ملعون ہے، لعنتی ہے، ہم کچھ نہیں کہتے، یہ قاضی صاحب نے کہا ہے۔ اس کے بعد وہ جو حدیث آپ نے سنی تھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب غنیۃ الطالبین کے حوالے سے،
اسی سے ملتی جلتی حدیث یہاں پر قاضی صاحب لائے ہیں، فرماتے ہیں لا تصبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، یعنی ان کی برائی مت بیان کرو، فإنه یجیء قوم، کہ ایک قوم ایسی آئے گی فی آخر زمان، یا آخری زمانے میں، یسبون اصحابی، جو میرے صحابہ کو برائی سے یاد کریں گے، فلا تصلوا علیہم، تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھنا، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھنا، ولا تصلوا معہم، اور ان کے ساتھ بھی نماز نہ پڑھنا۔ لوگ ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں، وہ جی ساڑی کیا ہے جی، ہمیں کیا ہے جی، سانو کی ہے جی، بس انہوں کا اپنا عقیدہ، ساڈا اپنا عقیدہ، اساں تے نماز ہی پڑھنی ہے، انہاں قرآن ہی پڑھنا ہے، تسی بھی قرآن ہی پڑھ رہے ہو، کی فرق پیندا ہے جی۔ ان کے پیچھے نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، اور ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ ولا تناکحوہم، ان کے ساتھ نکاح بھی نہیں کرنا، منع ہے، آقا فرما رہے ہیں۔ ولا تجالسوہم، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ وَإِن مَرَضُوا، اور اگر وہ بیمار ہو جائیں، فَلَا تَعُودُوهُمْ، تو ان کی عادت بھی نہیں کرنا۔ بیمار پلسی کرنے کے لیے او چلو جی یہ تو دنیاوی معاملہ ہے، نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور آگے وعنہ، اور انہی سے روایت ہے، آگے یہ ایک اور حدیث لائے ہیں کہ من سب اصحابی فاضربوہ، کہ جو میرے صحابہ کی برائی بیان کرے اسے مارو۔ اچھا آگے چل کر صفحہ نمبر 295 پہ فرماتے ہیں من شتم احدا من اصحاب النبی ابا بکر او عمر او عثمان او معاویہ او عمرو بن العاص فإنه قال كانوا على ضلال وكفر قتل، فرماتے ہیں کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی برائی بیان کرے، انہیں گالی دے، تو فرماتے ہیں کانو علی ضلال، وہ گمراہی پر ہے، وہ کفر، اور وہ کفر کی روش پر ہے، قتل، اسے قتل کیا جائے۔ یہ امام صاحب نے لکھا ہے، یہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے لکھا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں، یہ الخصائص الکبریٰ، یہ کتاب کا نام ہے۔ اب میں نتیجہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ الخصائص الکبریٰ، اور اچھا اس میں کہ چلیں یہ تو جتنی باتیں تھیں نا، یہ کوئی غوث پاک کا فرمان ہے، کوئی مجدد صاحب کا ہے، کوئی داتا صاحب کا ہے، کوئی شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت کا ہے۔ آپس میں وہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے تھے، جن کی جنگیں ہوئی ہیں، اب آخری فیصلہ تو ان کا ہے، کم از کم ان کی تو مان لینی چاہیے نا۔ یہ الخصائص الکبریٰ، اس کی جلد 2 میں، اور صفحہ اس کا 264 ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عروہ بن اویم سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا کشتی کیجئے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ میرے ساتھ کشتی کیجئے۔ کوئی باہر سے آ گیا اعرابی، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بڑھے اور فرمایا میں تو اس سے کشتی لڑتا ہوں، کہ تم میرے آقا کے ساتھ کشتی لڑنا چاہتے ہو، تمہاری یہ جرأت، میں کشتی لڑوں گا تمہارے ساتھ۔ اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاویہ کبھی مغلوب نہ ہوں گے، یعنی معاویہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اور انہوں نے اعرابی کو پچھاڑ دیا، پکڑا اور پٹخ کے دے مارا، پچھاڑ دیا اسے۔ چنانچہ جب صفین کا دن آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ حدیث مجھے یاد ہوتی تو میں معاویہ سے جنگ نہ کرتا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر یہ بات کسی کو پسند نہ آئے تو مجھے کچھ نہیں کہنا، یہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آپ کا غصہ بنتا ہے، میرے ساتھ نہیں بنتا۔ میں نے تو ان کی روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اچھا یہ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے نا کہ میں جنگ نہ کرتا اگر مجھے یہ پہلے معلوم ہوتا۔ اچھا اب دیکھیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، ان کی بات مجھے سن لینی چاہیے۔ اور یہ جو روایت میں پیش کر رہا ہوں یہ بھی ابن عساکر کی ہے، اور تاریخ دمشق اس میں جلد 20 ہے، یعنی حصہ اس کا، اور صفحہ 360 ہے۔ البدایہ والنہایہ اس کا صفحہ نمبر 300 ہے، اور جلد اس کی 11 ہے۔ اس پر یہ روایت موجود ہے کہ عبداللہ بن ملیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ راوی ہیں، کہتے ہیں داخل سعد علی معاویہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت سعد آئے، فقال ما لگا لم تقاتل معنا، امیر معاویہ نے حضرت سعد سے کہا کہ تمہیں کیا ہے، تم ہمارے ساتھ مل کر علی کے خلاف جنگ نہیں کرتے ہو، دیکھو نا جنگ ہو رہی ہے، علی اور میں آپس میں جنگ میں ہیں، تو تمہیں کیا ہے، تم ان کے ساتھ ہو، میرے ساتھ کیوں نہیں ہو، میرے ساتھ ملو اور ان کے خلاف جنگ کرو۔ تو فقال سعد، حضرت سعد نے کہا ما کنت لاقاتل رجلا، میں ایسے آدمی کے خلاف کیسے لڑ سکتا ہوں۔ قال له رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ اے علی تمہاری حیثیت میرے نزدیک ایسی ہی ہے جیسی موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کی حیثیت تھی، غیر انہ لا نبی بعدی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر کوئی ہوتا تو پھر اور بات ہوتی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو باقی حیثیت میرے نزدیک تمہاری وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کی تھی۔ فقال معاویہ، حضرت معاویہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا من سمع ھذا معک، یہ بات تمہارے ساتھ اور کس نے سنی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی اور بھی تھا، کوئی گواہ ہے، کوئی بندہ ہے اور؟ فقال، تو انہوں نے کہا حضرت سعد نے فلان و فلان و ام سلمہ، کہتے ہیں فلاں بھی تھا، فلاں بھی تھا، اور ام سلمہ بھی وہیں پہ موجود تھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، وہ بھی وہاں پہ موجود تھیں۔ فقال معاویہ، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اما انی لو سمعتہ منہ، کہ اگر میں نے یہ بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی لما قاتلت علیٰ، تو میں علی سے جنگ نہ کرتا۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ بات پتہ ہوتی ہے امیر معاویہ کی تو میں ان سے جنگ نہ کرتا، امیر معاویہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے حضرت علی کی یہ فضیلت پتہ ہوتی تو میں جنگ نہ کرتا۔ اچھا آگے پھر وفی روایت من وجہ آخر، ایک اور روایت میں کچھ اور الفاظ ہیں، ان ھذا الکلام کان بینہما وہما بالمدینہ فی حجۃ حجھا معاویہ، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حج کیا اس حج کے موقع پر جب وہ مدینہ شریف میں موجود تھے اس وقت یہ مکالمہ ہوا، یہ بات ہوئی، تو پھر کیا ہوا وَإِنَّهُمَا قَامَا، پھر وہ دونوں کھڑے ہو گئے، کون؟ حضرت امیر معاویہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں کھڑے ہو گئے، اِلَىٰ أُمِّ سَلْمَةَ، اور وہ چلتے چلتے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آ گئے، فَسَأَلَاهَا، ان دونوں نے اماں جی سے پوچھا کہ واقعی یہ بات ایسے ہوئی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ نے سنی تھی؟ وَحَدَّثَتْهُمَا بِمَا حَدَّثَ بِهِ سَعْدٌ، جو حضرت سعد نے بیان کیا تھا وہی بات ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی بیان فرمائی کہ بالکل ایسے ہی ہے، میں نے سنا ہے، آقا نے ایسے ہی فرمایا ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ کیا فرماتے ہیں، لو سمعت ھذا قبل ھذا اليوم، اگر آج سے پہلے میں نے یہ بات سنی ہوتی لکنت خادما لعلی، میں علی کا خادم بن جاتا، میں علی کا، کب تک؟ حتی یموتا او اموتا، اس وقت تک کہ وہ دنیا سے چلے جاتے یا میں چلا جاتا، یعنی کہ تا دم آخر، جب تک وہ دنیا میں رہتے میں ان کا خادم اللہ تعالیٰ۔ کیا ان کو بھی آپ چھوڑیں گے؟ شیخ عبدالحق محدث علوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، کیا ان کو بھی چھوڑیں گے؟ اس کے بعد علامہ تفتزانی شرح العقائد نسویہ، ان کا بھی حوالہ آیا، عبدالعزیز فراوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا حوالہ بھی آیا، کیا درس نظامی کی تعلیمات کو بھی آپ چھوڑیں گے؟ اس کے بعد آگے چلیں، داتا صاحب غوث پاک، اب غوث پاک کا حوالہ بھی اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ قادری کیسے ہیں؟ اپنے آپ کو قادری آپ کس حیثیت سے کہلواتے ہیں؟ اور 11ویں آپ کس حیثیت سے دیتے ہیں؟ ان کی مطلبت کس حیثیت سے پڑھتے ہیں؟ امام اعظم کی بات بھی اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر آپ حنفی کیسے ہوئے؟ کیسے حنفی ہیں آپ؟ اس کے بعد امام بخاری بھی آ گئے، امام ترمذی بھی آ گئے، امام حسن، امام حسین، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ دیکھیں کہ کہیں گنجائش آپ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے وہی بات آخری میں عرض کروں گا کہ بس 3 باتیں ذہن میں رکھیں، ایک یہ کہ اگر اچھی بات نہیں کر سکتے تو سکوت اختیار کریں، اور دوسری بات دعہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا تو ہمیں اپنی زبانوں کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے۔
اللہ تعالی ہمیں عقائد صحیح اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام.